شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر شراب، میسر جوا، والانصاب بت، والازلام قرہ اندازی، رجسن یہ ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کاموں میں سے، فاجتنبوہ بس تم بچتے رہو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ کے اندر چند چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ شراب، یہ عرب کے اندر ابتدا کے اندر جاہلیت میں شراب کا عام رواج تھا۔ اس حد تک شراب کے وہ عادی تھے کہ شراب کے بغیر ان کا جینا ہی مشکل تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کے لیے یہ لازم تھی شراب پینا، ہر کھانے کے اندر وہ اس کو اپنے کھانے کا جزو لازمی سمجھتے تھے۔ ہر چھوٹا اور ہر بڑا شراب پیتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضور پرنور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین ان کے پاس لے کر آئے، اسلام ان کے پاس لے کر آئے، تو اس وقت رب کائنات نے اس شراب کو حرام کر دیا۔ لیکن سب سے پہلے شراب کی برائی کو بیان کیا۔ یہ ابتدا کے اندر ہی اللہ کریم نے بھی شراب کو حرام نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا شراب کے متعلق، یا رسول اللہ بتلائیے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق۔ قل فیہما، جو ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی، قل فیہما اسم کبیر، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے اسم کبیر، اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع ہیں، منافع اس کے ہیں لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، نفع کم ہے، خرید و فروخت کریں گے کچھ نفع حاصل ہوگا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ چونکہ اس کے اندر حرمت نہیں بیان کی گئی تھی، اس آیت مبارکہ کے اندر صرف ایک برائی بیان کی گئی تھی کہ یہ بری چیز ہے، گناہ والی چیز ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کریم جل شانہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ کوئی حکم فیصل ہمیں عطا فرما، کوئی فیصلہ کن شراب کے متعلق، یا اللہ تو ہمیں حکم عطا فرما۔ تو رب کائنات نے ایک اور آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نے شراب پی ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ حکم آ گیا۔ پھر مدینہ کے اندر دو انصاری قبیلے وہ ایک دعوت پر گئے، ایک ضیافت پر گئے، تو وہاں پر خوب شراب چلی، خوب شراب انہیں پلائی گئی، تو دو بھائی آپس کے اندر لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، اور جناب ایک دوسرے پر وہ اپنے دست دراز کرنے لگے، اور جناب خوب ان کا جھگڑا ہوا، اور دونوں قبائل یہ آپس کے اندر لڑ پڑے۔ اس وجہ سے جب ان کا فساد بہت حد تک بڑھ گیا، اللہ کے نبی حضور پرنور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ خبر پہنچی، تو اس مجلس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب اس لڑائی جھگڑے کو سنا کہ شراب کی وجہ سے اس حد تک
دو قبائل کے درمیان وہ لڑائی ہو چکی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رب تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ کو حکم فیصلہ میں عطا فرما۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، والانصاب، بت، والازلام، قرہ کے لیے جو تیر نکالے جاتے ہیں جنہیں پانسے کہا جاتا ہے، وہ خمر شراب کو کہتے ہیں، اور میسر یہ جوئے کو کہتے ہیں، جو جوا لگا کر لوگ کھیلتے ہیں۔ والانصاب بتوں کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے انصاب اور ایک ہوتا ہے اصنام۔ انصاب یہ نسب کی جمع ہے، نسب ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جن کو بغیر تراشے لوگ ان کی عبادت کرتے ہوں، ان کو تراشتے نہ ہوں، کھریدتے نہ ہوں، ان کی وہ تصویر نہ بناتے ہوں، بس ویسے وہ پتھر ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور اصنام یہ صنم کی جمع ہے، اور صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کو تراش کر کوئی شکل دی گئی ہو، اسے وہ کھریدا گیا ہو، اسے تراشا گیا ہو، شکل بنائی گئی ہو اس کی کوئی، اسے کہا جاتا ہے صنم۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ والانصاب جو بت ہیں ان کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کی جو وہ پوجا کرتے ہیں، یہ بھی۔ والازلام، ازلام یہ ظلم کی جمع ہے، اور ظلم کہا جاتا ہے ان تیروں کو جو بتوں کے پاس رکھے ہوتے تھے، اور ان تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا صحیح ہے، ہاں، نہیں، برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ وہ ان تیروں پر رکھے ہوتے تھے اور لکھے ہوتے تھے، اور وہ تیر بتوں کے پاس رکھے ہوتے تھے۔ جب کوئی آدمی کوئی سفر کرتا یا کوئی کام کاج کرنا شروع کرتا تو وہاں پر جاتا بتوں کے پاس، وہاں سے ایک تیر نکالتا، اپنے قرے کا تیر نکالتا، اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوتا پھر لوگ اس پر عمل کرتے، اگر لکھا ہوتا اچھا ہے کر لیتے، اگر لکھا ہوتا برا ہے نہ کرتے۔ تو اس طرح والازلام یہ ظلم ان تیروں کو کہا جاتا ہے کہ جو بتوں کے پاس رکھے ہوتے تھے، جن کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں رجسن، یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ سارے کے سارے۔ یہ شراب ہے، اصل تو رب کائنات نے یہاں پر شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ جوا اور یہ شراب اس حد تک ناپاک ہیں جس طرح بتوں کی پوجا کرنا اس کے اندر رجس ہے، اس کے اندر ناپاکی ہے، اس کے اندر کفر ہے۔ فرمایا شراب اور جوا یہ بھی اس حد تک ناپاک ہے۔ یہ انصاب اور ازلام کو بیان اس لیے کر دیا، شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو ساتھ بیان کر دیا کہ جس طرح بت کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا یہ حرام اور یہ ناپاک ہے اور کفر تک لے جاتا ہے، کفر ہے، تو فرمایا یہ شراب اس کے اندر واضح طور پر حرمت بیان فرما دی کہ شراب اور جوا یہ بالکل حرام ہے۔ فاجتنبوہ، پس تم بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں ان سے بچنا ہوگا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہاں پر رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر شراب اور جوئے کے دنیاوی اور دینی دو نقصانات کو بیان فرمایا۔ انما یرید الشیطان، سوائے اس کے نہیں، شیطان تو چاہتا ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، یہ کہ وہ واقع کر دے، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ عداوت کو، دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو تمہارے درمیان ڈال دے، نفرت کو تمہارے درمیان ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب سے، والمیسر اور جوئے سے، اس وجہ سے وہ تمہارے درمیان عداوت کو ڈال دے۔ یہ ہے دنیاوی نقصان۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ حسد کرے گا، کینہ رکھے گا، اور جناب ایک دوسرے کے ساتھ وہ دشمنی رکھے گا۔ ظاہر ہے جب شراب پیے گا، شراب پینے کی وجہ سے اس کی عقل مفلوج ہوگی، اور اسی طرح جوا کھیلے گا تو جوا کھیلنے کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان اپنا سارا مال ہار جاتا ہے، تو وہ دوسرے کے پاس دیکھے گا اپنے مال کو تو اس کو خام خواہ کا غصہ آتا رہے گا، تو پھر اس کو نقصان کرنے کی، اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا یہ تمہارا دنیاوی نقصان ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت کو ڈال دے۔
بغض کو ڈال دے، تمہارے درمیان نفرت کو ڈال دے، تمہارے درمیان کینے کو ڈال دے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اور تمہارا دینی نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے وہ تمہیں روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے تمہیں روک دے۔ ظاہر ہے جب انسان نے شراب پی ہوگی نماز کے تو قریب نہیں جائے گا، نماز سے تو دور رہے گا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی جوا کھیلے گا تو وہ اپنے جوئے کے اندر ہی لگا رہے گا، ہر وقت اسی کے پیچھے دوڑے گا، تو اللہ کا ذکر سے بھی وہ غافل ہوگا، اپنے وقت کو بھی ضائع کرے گا اسی کھیل کود کے اندر، اسی جوئے کے اندر، اور جناب نماز کا وقت بھی نکال دے گا۔ تو فرمایا تمہارا دینی بھی اس کے اندر نقصان ہے اور تمہارا دنیاوی بھی اس کے اندر نقصان ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارا دینی بھی نقصان ہو، تمہارا دنیاوی بھی نقصان ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی اس سے بچتے رہو، شراب سے، جوئے سے اور اس طرح کی برے کاموں سے تم بچتے رہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ رب کائنات نے ہمیں اسوہ حسنہ عطا فرمایا، اسوہ حسنہ، کہ تم نے کس چیز پر عمل کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر گزارو، اللہ کی اطاعت پر تم اپنی زندگی گزارو۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کو نہیں مانتے لیکن رب کائنات کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے متعلق اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے، اللہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر دونوں جملوں کو الگ الگ سے بیان فرمایا اور اکٹھا بیان کیا۔ اطیعوا اللہ الگ جملہ، واطیعوا الرسول الگ جملہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب مسلمان کی شان کو بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر بے باکی سے دلیری کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے، شریعت کی مخالفت کرے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کمزور ہے، اس کے اندر وہ تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَاحْذَرُوا، تم بچتے رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو مخالفت سے بچاتے رہو، کوشش کرو حد الامکان کہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، کوئی ہم سے ایسی بات سرزد نہ ہو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور تم بچتے رہو، مخالفت سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ گے تو فَاعْلَمُوا، پس جان لو کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، سوائے اس کے نہیں، علی رسولنا، ہمارے رسولوں پر البلاغ المبین، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پر۔ ہمارے رسولوں کے ذمہ تو صرف یہ بات ہے کہ وہ واضح طور پر تمہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر زبردستی تمہیں ہدایت پر لا نہیں سکتے، وہ یہ اس رستے پر تمہیں وہ لا نہیں سکتے۔ ہمارے رسولوں کا کام ہماری تبلیغ کرنا، ہمارا پیغام تم تک پہنچا دینا۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسولوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ واضح طور پر تمہاری طرف پیغام کو پہنچا دیں، بس اب ماننا نہ ماننا وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جب یہ شراب حرام ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا کہ شراب آئندہ سے بالکل حرام ہو چکی ہے۔ تو اب جتنے بھی لوگوں کے پاس وہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے تھے، شراب انہوں نے جمع کر رکھی تھی، ساری کی ساری انہوں نے گلیوں کے اندر انڈیل دی، اور یہ شراب جس کو بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور سنبھال کر رکھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس دن یہ شراب نالیوں کے اندر پھر رہی تھی، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر یہ شراب لوگوں نے ساری کی ساری انڈیل دی، اسے ختم کر دیا۔ اب جو کفار تھے یا منافقین تھے انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دیے، طرح طرح کی باتیں اور وساوس ڈالنا شروع کر دیے، لو جی اب تو تم شراب سے بچ جاؤ گے، لیکن جو تمہارے مسلمان اس سے پہلے مر چکے ہیں شراب پیتے تھے اور اسی حالت کے اندر وہ مرے، اور جنگ کے اندر بھی اگرچہ وہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے شراب پی تھی، شراب سے انہوں نے توبہ نہیں کی، تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو جہنم کے اندر جائیں گے، وہ تو فلاں ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آنا شروع ہو گئی، یار بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے،
جو ہمارے پہلے لوگ مر چکے ہیں ان کے متعلق کیا گمان ہمیں رکھنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائیے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے شراب پی تھی، شراب سے توبہ نہیں کی انہوں نے، لیکن وہ اپنی اسی شراب کے اندر ہی وہ جناب مر گئے شراب پیتے پیتے، ان مسلمانوں کے متعلق کیا ہے؟ طریقے وہ حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں، حدیث کی کتب کو وہ ورق گردانی کر کے دیکھ لیں، تفاسیر کی ورق گردانی کر کے دیکھ لیں، 2 مواقع ایسے ہیں جہاں پر اصحاب علیہم رضوان نے اپنے جو فوت شدہ صحابہ ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ایک تو وہ موقع تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف چہرہ فرمایا۔ اب بیت المقدس کی طرف جو چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب جو لوگ وہاں پر فوت ہو چکے ہیں ان کے متعلق سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے ان کے متعلق کیا گمان ہے؟ اب تو بیت اللہ کی طرف چہرہ ہو گیا، اب تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن جو بیت المقدس کی طرف جنہوں نے پہلے چہرہ کیا اور انہوں نے اپنا قبلہ ہی اسی کو بنا کر رکھا اور وہ اسی حالت کے اندر فوت ہو گئے، ان کے متعلق کیا گمان ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ رب کائنات نے ان کو جو تمہیں اجر عطا فرمایا، اللہ نے ویسے ان کو بھی اجر عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت تو نہیں کی، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی پاسداری کی ہے، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے ویسے ہی اس کی پاسداری کی، ویسے حکم کو تسلیم کیا، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ موقع تھا کہ جس موقع پر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائیے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے شراب پی تھی لیکن توبہ نہیں کی شراب سے، تو ان کے متعلق کیا گمان ہے؟ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وہ جو لوگ، اس وقت تو شراب حرام تھی نہیں، اگر انہوں نے پی ہے شراب تو اس وقت تو شراب حرام نہیں تھی، تو اس کے اندر وہ گناہ گار نہیں ہے، ان کا اجر ان کو پورا پورا دیا جائے گا، اجر کے اندر ان کے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا اس میں جو انہوں نے کھا پی لیا، طعموا جو انہوں نے کھایا، جو انہوں نے کھا پی لیا، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے پہلے جو انہوں نے پی لیا، جو کچھ ہو گیا گزر چکا، بس اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا وآمنوا جب کہ وہ تقوی اختیار کریں، ڈرتے رہیں، آمنوا اور ایمان رکھیں، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کریں، یعنی آئندہ وہ ڈرتے رہیں، جب کہ وہ آئندہ ڈرتے رہیں، پیچھے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، بس وہ گزر گیا۔ اذا متقوا وآمنوا جب کہ وہ متقوا وآمنوا جب کہ وہ ڈریں اور ایمان لے کر آئیں اور اچھے اعمال کریں، یعنی آئندہ احتیاط رکھیں۔ ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ ڈریں اور ایمان لے کر آئیں، ایمان پر قائم رہیں۔ ثم اتقوا پھر وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، واحسنوا اور نیکیاں کرتے رہیں، وہ نیکیاں کریں، تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرنے والی ذات ہے، اللہ پسند رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اللہ انہیں پسند رکھتا ہے۔ تو رب کائنات نے ان لوگوں کی نہ صرف رد کیا بلکہ رب کائنات نے ان لوگوں کے فضائل بھی بیان فرما دیے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ ڈرے، ایمان پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرما دیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے کھا پی لیا، بس لیکن شرط یہ ہے کہ اذا متقوا وآمنوا جب وہ آئندہ ڈرتے رہیں، ایمان لے کر آئیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے پیچھے جو کچھ ہو چکا۔ لیکن آج کل بھی لوگوں کے اندر یہ شراب کا مسئلہ یہ بہت دیکھیے، یہ اپنی شادی بیاہ پر خوشی کے موقع پر خوب لوگوں کے اندر یہ شراب چلتی ہے، تو دیکھیے اللہ کریم جل شانہ نے کتنی اس کی وعید بیان فرمائی، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، شیطانی کاموں میں سے یہ کام ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کے اندر خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری وہ شادیوں کے مواقع ہوں، خوشی کا کوئی بھی موقع ہو تو اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاریں۔ اللہ کریم جل شانہ نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے موقع پر بھی تبلیغ فرمائی ہے کہ ہم نے خوشی کیسے کرنی ہے، ہم نے غمی کیسے کرنی ہے، تو ان چیزوں پر ہمیں بھی خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے۔